سورۃ الفجر کی آیت نمبر 21۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، اذا دکت الارض دکا دکا، جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو پیس کر، وجاء ربک، اور آئے گا تیرا پروردگار، والملک صفا صفا، جبکہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور تب کیا فائدہ سمجھ آنے کا، یقول یا لیتنی، پھر کہے گا کہ اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن نہیں عذاب دے گا کوئی اس جیسا عذاب دینا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں باندھ سکے گا کوئی اللہ کے جیسے باندھ کے رکھنا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے 3 گروہوں کا ذکر کیا جو تباہی اور بربادی میں مسلسل جا رہے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے دل دماغ میں بادشاہت بھری ہوئی، بادشاہت کے ظام میں، اسی تکبر میں، اسی بڑائی میں، اسی غرور میں مبتلا ہو کر وہ تباہ و برباد ہوتے۔ اور ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو بادشاہوں کی ہر کس و نکس، جائز ناجائز، صحیح غلط کو ہاں میں ہاں ملاتے، یہ بادشاہ ہوں یا بادشاہ پرست لوگ ہوں۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا جو مال پرست ہے، جن کی زندگی کا نسب، مقصد، ٹارگٹ یہ ہے کہ مال ہونا چاہیے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ ان تینوں گروہوں کو آخرت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بعض اوقات دنیا میں بھی ان پہ عذاب آئے گا، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، ان کے تذکرے اللہ پاک نے یہاں اس صورت میں فرما دیے۔ اور جب اگر دنیا میں بچ بھی گئے، یہاں ان کو ان کے اعمال بد کی سزا نہ بھی ملی، اللہ پاک نے آخرت کا ذکر کیا ہے، چونکہ ان صورتوں کا مرکزی موضوع اور مضمون
فکر آخرت ہے، آخرت کی یاد دہانی ہے۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ کلا کا لفظ سابق مضمون کی نفی کے لیے آتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو کہ بادشاہت میں کامیابی، جو تم سوچ رہے ہو کہ کسی بڑے گروہ کے ساتھ جڑ جانے میں کامیابی، جو تم سوچ رہے ہو کہ مال زیادہ ہوگا تو اس میں عزت اور کامیابی، اللہ پاک فرماتے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فیصلے ہوں گے کب؟ اذا دکت الارض دکن دکا، جب اس زمین کو کوٹ کوٹ کر پیس دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دکا عربی زبان میں کسی چیز کو کسی بھاری چیز سے مار مار کے کوٹنے کو دکا کا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کسی ہاون دستے میں کسی چیز کو رکھ کے اس کو اوپر سے کوٹتے ہیں، اللہ پاک فرماتے اس طرح زمین کو کوٹ کر پیس دیا جائے گا۔ یہ زمین ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ نئی زمین آ جائے گی۔ ایسی زمین آئے گی جس میں نشیب و فراز کوئی نہیں ہوگا، اونچ نیچ کوئی نہیں ہوگی، ہموار، ایسی فرمایا جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، ایسے زمین پھیل کے سیدھی ہو جائے گی۔ اس زمین کی جگہ اور زمین آ جائے گی، اس آسمان کی جگہ اور آسمان آ جائے گا، یہ جہان ہی بدل جائے گا۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب بھی آئے گا۔ رب کے آنے کا مطلب کیا؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ رب کے آنے کا مطلب اس دن اللہ پاک اپنی خاص قہری تجلیات کے ساتھ آئے گا، غضب کے ساتھ آئے گا۔ آج اللہ کے عرش کو حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان فرشتوں کی تعداد اس وقت 4 ہے۔ 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن جب میدان ہوگا حشر کا اور دن ہوگا قیامت کا، اس دن اللہ کے قہر اور غضب اور جلال کا ایسا بوجھ پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ڈبل ہو جائیں گے۔ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا، یہ غضب اور قہر کا جوش ہوگا۔ اور علماء فرماتے کہ یہ جو جہان کی تباہی ہوگی، یہ تباہی ہوگی اللہ کے قہر کے بوجھ سے۔ عرش سے وہ قہری تجلیات کا بوجھ چلے گا، وہ آسمانوں پہ پڑے گا اور پھر آسمانوں سے کائنات پہ پڑے گا، جس کے نتیجے میں سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس دن اپنی قہری تجلیات کے ساتھ آئے گا۔ اور فرشتوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے اس دن ادب کے ساتھ قطاروں کے اندر کھڑے ہوں گے۔ جیسے کسی بہت بڑی شخصیت نے آنا ہو تو فوج، پولیس، سب محکمے الرٹ ہو جاتے، اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ وہ پوری توجہ کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے کہ اللہ اس وقت جو ہے وہ بڑا آ رہا ہے، وہ بادشاہ آ رہا ہے۔ لیکن اس دن کیا حال ہوگا؟ جب شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا اللہ اپنی پوری قہری تجلیات کے ساتھ آئے گا۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا اس دن جیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہہ دے بے شک۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس وقت بھی ہے۔ کہاں ہے اللہ جانتا ہے کہاں پہ ہے، اور کہاں سے لایا جائے گا اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن میدان حشر میں لوگوں کے سامنے لایا جائے گا۔ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ جہنم کو اس طرح لایا جائے گا کہ 70,000 زنجیروں کے اندر اس کو قابو کیا ہوا ہوگا، 70,000 زنجیروں، اور ہر زنجیر کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اس کے باوجود اس جہنم کا غیظ، جوش، غضب اور اس کے اندر کا ابال وہ اس قدر شدید ہوگا کہ وہ اتنی بڑی تعداد کے فرشتوں کے قابو سے بھی باہر ہو گئی ہوگی، اور اس کی چنگاڑ، اس کی آوازیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 200 سال کی مسافت سے سنائی دے گی، اور اس کے اس غیظ اور جوش اور غضب کو دیکھ کر ما بقا من نبی مرسل الا جسا علی رکبتئی، کوئی اللہ کا نبی اور برگزیدہ پیغمبر بھی ایسا نہیں رہے گا جو گھٹنوں کے بل گر نہیں پڑے گا، اور سب کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، یا رب نفسی، یا رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ ایک واحد ہستی، قربان جائیں، میرے ماں باپ قربان ہو، ہمارا مال و منال ان پہ قربان ہو، ہمارے بچے اہل و عیال ان پہ قربان ہو، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی زبان مبارک پر اس دن بھی کیا ہوگا، یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس انداز سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا غیظ، اس کا جوش، اس کا جذب، اور اس کے اندر کا وہ جوش جو انسانوں کو دہلا کے رکھ دے گا۔ جب وقت گزرے گا، پتہ نہیں وہ کتنا وقت گزرے گا، کتنا ٹائم گزرے گا، اس حالت کو بدلنے میں اس دن پھر اللہ فرماتے ہیں یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اس دن انسان یاد کرے گا۔ آج اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، آپ کے نائبین، واعظین، علماء، مبلغین نے سمجھایا، آج انسان کے خانے میں بات نہیں آ رہی، آج دل دماغ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، عملی زندگی میں جہنم کا خوف کوئی نہیں، جنت کا شوق کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب وقت بیت گیا، اب سمجھنے کا کیا فائدہ، أَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اس دن کہاں فائدہ ہوگا اس کے سمجھنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ افسوس کرتے ہوئے اپنا ہاتھ چبانا شروع کرے گا، انگلی چبانا شروع کرے گا، پورا ہاتھ چبا جائے گا، اس قدر افسوس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کیوں ضائع کر دی۔ اللہ پاک فرماتے یقول، اس دن انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا، قدمت، میں آگے بھیج دیتا، لحیاتی، اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ اس دن پچھتائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان اس دن پچھتائے گا، ہر انسان، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، چاہے نیک ہے چاہے بد کردار ہے۔ بد کردار اور کافر تو پچھتائے گا کہ کاش کہ میں مومن ہوتا، کاش کہ میں نیکیاں کر لیتا، اور نیک بھی پچھتائے گا کہ کاش میں اور زیادہ نیکیاں کر لیتا، میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا، میں اپنا مال اور آگے بھیج دیتا، آج مجھے وہ کتنا میرے کام آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یوں ہے، قیامت کے دن ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے، اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرما دے۔ عرش الہی کے سائے کے سوا دوسرا سایہ کیا ہوگا؟ وہ صدقہ ہوگا۔ جتنا انسان نے دنیا کے اندر صدقہ کیا ہوگا اتنا ہی بڑا سایہ اس کو حشر کے میدان میں نصیب ہوگا۔
انسان اس دن ایک ایک سبحان اللہ کا اجر دیکھ کر پچھتائے گا کہ کاش کہ میں اور زیادہ اللہ کا ذکر کر لیتا، اور زیادہ اللہ کو یاد کر لیتا۔ یہ جن حضرات کو اللہ پاک نے توفیق دی حج اور عمرے کی، اللہ مجھے آپ کو بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے، سب کو نصیب فرمائے۔ جو آمین کہے اللہ اس کو زیادہ نصیب فرمائے، جو آہستہ کہے اللہ اس کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ جو وہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں ان سے پوچھے، وہ یہاں آ کے تڑپتے ہیں کہ کاش جو وقت وہاں سونے میں گزار دیا وہ بھی کوئی اللہ کا گھر دیکھنے میں گزار دیا، کھانے پینے میں جو وقت گزارا کاش کہ وہ بھی طواف کرتے ہوئے گزار دیتے۔ یہ تو پھر موقع مل سکتا ہے، پھر جا سکتے ہیں، اللہ پھر بلا سکتا ہے، لیکن جب میرے بھائیوں حشر کے میدان میں چلے جائیں گے وہاں سے تو واپسی کے راستے بھی بند ہیں، پھر دنیا میں کوئی نہیں آ سکے گا۔ وہاں کا جو پچھتاوا ہوگا اس کا مداوا کوئی نہیں، اس کا حل کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے نیکی والا نیکی میں آگے بڑھ جائے، بدی والا بدی سے رک جائے، باز آ جائے، اس جہنم کو سامنے رکھے، اللہ کے اس غیظ و غضب اور جوش کو سامنے رکھے۔ اللہ ہمیں اپنی قہری تجلیات سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اس دن انسان پچھتائے گا کاش اپنی حیات کے لیے میں کچھ آگے بھیج دیتا۔ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ، وہ دن ایسا ہوگا لا يعذب عذابہ احد، اس دن اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہیں ہوگا۔ جو جس عذاب میں اللہ پکڑے گا اس جیسی سزا کا یہاں دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج مجرموں کو کیسی کیسی سزائیں دی جاتی ہیں، یہاں مجرموں کو کیسے کیسے عذابات جھیلنے پڑتے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے جو عذاب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں انسان ان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسی پکڑ جکڑ اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جس انداز سے اللہ گرفتار کریں گے انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، یہ تین گروہ جو تباہی کا شکار ہوں گے اللہ پاک نے ان کا انجام ان آیات میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورت کی آخری آیات ہے، ان میں اس گروہ کا ذکر ہے جو کامیاب گروہ ہے، جو اللہ کے عذاب سے بچ جانے والا گروہ ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تینوں گروہوں کی تباہی سے محفوظ فرمائے اور ایسے اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارا شمار چوتھے اور آنے والے گروہ کے اندر ہو جائے۔ قرآن و سنت کی اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتاً کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔